بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے مقرر کلام۔ حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے تاکہ آپ سے سمجھی جا سکے، اور جب کسی قوم کے ہاں تشریف لے جاتے تو انہیں 3 مرتبہ سلام کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام بڑا واضح ہوتا تھا، ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا۔ کلام کا مقصد: کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کی طرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے، یعنی اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ دوسروں کی سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، الفاظ بھی سادہ شائستہ صاف ہو، زیادہ ادق مشکل ترین الفاظ بھی استعمال نہ کیا جائے کہ اس طرح اگلے پر آپ کی علمیت کی دھاک تو بیٹھ جائے گی مگر مداح خاک بھی سمجھ نہ آئے گا۔ بات چیت کرنے کے آداب اور سنتیں۔ نمبر 1، سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو اس انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک شمار کرنا چاہے تو شمار بھی کر سکے۔ نمبر 2، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، چھوٹوں کے ساتھ مشرکانہ اور بڑوں کے ساتھ دادبانہ لہجہ رکھیں، انشاءاللہ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گی۔ نمبر 4، چلا چلا کر بات کرنا، جیسے کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ نمبر 5، دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، تالیاں بجانا منع ہے۔ نمبر 6، دوسروں کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ نمبر 7، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کریں۔ نمبر 8، کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتاریں کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا، کہکا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں تک آواز پہنچے۔ نمبر 10، زیادہ باتیں کرنا اور بار بار کہکا لگانے سے وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ نمبر 11، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی باوقار اور خاموش مومن دکھائی دے تو اس کے پاس ضرور جاؤ، کیونکہ وہ یقیناً صاحب حکمت ہوگا۔ نمبر 12، حدیث پاک میں ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں گفتگو کرنے کی سنتیں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔